بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحانات قریب ہیں، اس لیے ہم نور العزا کے سوالات اور جوابات پڑھ رہے ہیں۔ آج پڑھیں گے جھوٹے پانی کا بیان، فصل جھوٹے پانی کا بیان۔ پہلا سوال ہے، جھوٹے پانی کی کتنی اور کون سی اقسام ہے؟ اسے جھوٹا اور جھوٹا دونوں بولا جاتا ہے، جبکہ بہتر ہے جھوٹا۔ جواب: جھوٹے پانی کی درجہ ذیل 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پاک پانی، یعنی پاک کرنے والا بھی ہو، جیسے وہ پانی جسے انسان یا ماکول الحم نے پیا ہو۔ ایسا پانی جس کو انسان نے پیا ہو یا ایسا جانور پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، جیسے گائے، بیل، بکری، بھینس وغیرہ۔ تو جن کا گوشت کھایا جاتا ہو، ان جانوروں میں سے کسی جانور نے پانی پیا تو وہ بچا ہوا پانی، جھوٹا پانی پاک ہے۔ اسی طرح انسان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ یہ پانی کی پہلی قسم ہو گئی، جھوٹے پانی کی پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے ناپاک پانی، جس سے کسی کتے، خنزیر یا کسی درندے نے پیا ہو۔ کتے نے پیا ہو، سور نے، خنزیر نے پیا ہو، یا چیر پھاڑ کرنے والے جانور نے پیا ہو۔ کوئی بھی چیر پھاڑ کرنے والا جانور، شکاری جانور جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، ان میں سے کسی نے بھی پانی پیا ہوگا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اب اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، مکروہ پانی، جس سے بلی یا آزاد مرغی نے پیا ہو۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چپکلی وغیرہ نے پیا ہو، یا آزاد مرغی نے، ایسی مرغی نے جو کھلی پھرتی ہے اور نجاست وغیرہ پہ منہ ڈالتی ہے، تو اس کا پانی جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 4، مشکوک پانی، جس سے کسی گدھے یا کھچر نے پیا ہو۔ تو الحاصل یہ کہ جھوٹے پانی کی 4 قسمیں ہیں: پاک پانی، پاک کرنے والا بھی ہو یعنی طاہر مطہر، اور دوسری قسم ہے ناپاک پانی، تیسری قسم ہے مکروہ پانی، چوتھی قسم ہے مشکوک پانی۔ سوال: جھوٹے پانی کی اقسام اربعہ کی وضاحت کریں، چاروں اقسام کی وضاحت کریں۔ جواب: اقسام اربعہ کی وضاحت۔ نمبر 1، کسی انسان، گھوڑے یا معقول اللحم جانور کا جھوٹا پانی پاک ہوتا ہے۔ گھوڑے کو الگ سے اس لیے بیان کیا، گھوڑا کیونکہ معقول اللحم جانور نہیں ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے جو معقول اللحم جانور کا حکم ہوتا ہے وہی گھوڑے کا حکم ہوتا ہے، اس کی تمام چیزوں کا حکم ہوتا ہے، بس کھانے کے اعتبار سے وہ منع کیا گیا ہے۔ کسی انسان، گھوڑے یا معقول اللحم جانور کا جھوٹا پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ پہلی قسم کی وضاحت ہو گئی کہ اسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی کتے، خنزیر یا درندے نے پانی سے پیا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاک سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ تو کتے نے پیا تو اس کے جھوٹے سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اگر پانی سے کسی بلی یا آزاد مرغی جو کہ نجاست کھاتی ہے، اس نے پیا تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ مائع مطلق نہ ہو، پاک پانی بالکل نہ ہو، تو اس سے طہارت حاصل کی جائے گی، تیمم نہیں کر سکتے۔ مائع مکروہ کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی پانی سے خچر یا گدھے نے پیا تو وہ پانی مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی پاک کرنے کے لحاظ سے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو کیا جائے گا اور تیمم بھی کریں گے، وضو اور تیمم دونوں کریں گے، کیونکہ اس کی طہوریت یعنی پاک کرنے میں شک ہے۔ فصل غور و فکر کا بیان، تحری کا بیان۔ سوال: اگر پاک و ناپاک کپڑے آپس میں مل جائیں تو کیا حکم ہے؟ پاک کپڑا تھا، ایک ناپاک کپڑا تھا، یا چند پاک کپڑے تھے، چند ناپاک کپڑے تھے، تو کیا حکم ہوگا؟ جواب: پاک و ناپاک کپڑے آپس میں مل جائیں تو استعمال کے لیے تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے کہ کون سا پاک ہوگا، تو جس پہ ظن غالب ہو کہ یہ پاک ہوگا تو اسی کو استعمال کریں گے۔ سوال: اگر پاک و ناپاک برتن، پاک اور ناپاک دونوں برتن آپس میں مل جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: پاک و ناپاک برتن مل جائیں تو اگر اکثر پاک ہوں، اگر زیادہ پاک برتن تھے تو پینے اور وضو کے لیے تحری کریں گے، پانی پینے کے لیے غور کریں گے کہ ہاں یہ پاک ہو سکتا ہے تو پھر اس میں پانی پئیں گے۔ اس طرح وضو کرنے کے لیے ہاں یہ پاک ہوگا، ظن غالب آ جائے تو پھر ہم جو ہے اس برتن میں وضو کریں گے۔ اور اگر اکثر ناپاک ہو تو پینے کے لیے تحری کریں گے، ٹھیک ہے، اکثر ناپاک ہے تبھی پینے کے لیے تحری کر کے پانی پئیں گے، اور وضو کی بجائے تیمم کریں گے، اس لیے کہ اکثر ناپاک برتن ہیں۔ اس طرح پاک و ناپاک برابر ہوں تب بھی تیمم کریں گے، ٹھیک ہے۔
10 برتن پاک تھے، 10 برتن ناپاک تھے، اب دونوں مل گئے، کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے سمجھ نہیں آتا، تب بھی جو ہے نماز کے لیے تیمم کریں گے۔ فصل کنویں کا مسائل، یعنی کنویں کے مسائل۔ سوال: چھوٹے کنویں میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے؟ چھوٹے کنویں کی کیا رشتے لگا رہے ہیں کہ بڑے کنویں کا حکم الگ ہے؟ تو چھوٹے کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر چھوٹے کنویں میں نجاست گر جائے تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا، پورا کنواں جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اور اس کو پاک کرنے کے لیے نجاست کو نکالا جائے، پہلے نجاست نکالنا ہے، نجاست نکالا جائے اور سارا پانی نکالا جائے، یہ حکم ہے اصل کے اعتبار سے۔ ہاں، نجاست نہ نکال کر صرف پانی نکالیں تو پھر پاک کیسے ہوگا؟ نجاست پہلے نکالا جائے اور سارا پانی نکالا جائے۔ اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، یعنی کنواں ایسا ہو کہ پانی نکالتے ہیں پھر پانی بھر جاتا ہے، سارا پانی نکالنا ممکن ہی نہیں ہے، تو 200 ڈول پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب تعداد پوری ہو جائے، جب 200 ڈول نکل جائے تو ڈول، رسی اور نکالنے والے کا ہاتھ خود ہی پاک ہو جائیں گے۔ ڈول، رسی اور ہاتھ وغیرہ کو الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، 200 ڈول نکالتے ہی یہ سب بھی پاک ہو جائیں گے۔ سوال: کنویں میں لید، گوبر یا مینگنی گرنے سے پانی کب ناپاک ہوگا؟ جواب: لید، گوبر یا مینگنی گرنے سے پانی ناپاک تب ہوگا جب دیکھنے والا اس کو زیادہ خیال کر لے، دیکھنے والے کو زیادہ معلوم ہو، کوئی ڈول اس خالی نہ ہو، یعنی کوئی ڈول اس سے خالی نہ ہو، جو بھی ڈول ڈالتا ہے ہر ڈول میں مینگنی وغیرہ نکلتا ہے، کوئی ڈول اس سے خالی نہ ہو، ہر ڈول کے اندر 1-2 مینگنی آ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے کم میں ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کنویں میں مینگنی یا گوبر وغیرہ گر گیا تو اگر دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں بہت زیادہ گر گیا ہے اور ڈول ڈال رہا ہے تو ہر ڈول میں جو ہے مینگنی وغیرہ 1-2 آ جاتے ہیں تو پھر کنواں ناپاک مانا جائے گا۔ سوال: آدمی، بکری یا کتا چھوٹے کنویں میں مر جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: آدمی، بکری یا کتا چھوٹے کنویں میں مر جائیں تو کنواں خالی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آدمی، بکری تو معقول الرحم جانور ہیں، بکری تو معقول الرحم جانور ہے، آدمی تو کھانا حرام ہے لیکن اس کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے۔ کتا، اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ اگر آدمی، بکری یا کتا، یعنی چاہے انسان گرے، بکری گرے، معقول الرحم جانور گرے یا کتا گرے، تو اس میں اگر گر کر مر جائیں تو کنواں خالی کیا جائے گا، گر کر مر جائے کوئی بھی بڑا جانور، ٹھیک ہے۔ آدمی، بکری، کتا یہاں بیان کرنے سے مراد ہے بڑا جانور ہو، ان جیسا بڑا جانور ہو، تو گر کر مر جائے تو کنواں خالی کیا جائے ورنہ 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ بلی یا مرغی گر جائے تو 40 ڈول نکالے جائیں گے، 40 سے 60 ڈول کے اندر نکالے جائیں گے۔ درمیانی درجے کے اگر جانور گر کر مر جائیں تو 40 سے 60 ڈول تک پانی نکالے جائیں گے۔ اگر کسی جانور کا لعاب پانی میں مل گیا تو پانی کا کیا حکم ہوگا؟ کسی جانور کا تھوک پانی میں گر گیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی جانور کا لعاب پانی میں مل جائے تو پانی کا وہی حکم ہے جو اس کے لعاب کا حکم ہے، یعنی اگر لعاب پاک ہے تو پانی بھی پاک ہوگا، اگر لعاب ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہوگا۔ اور کس کا لعاب پاک ہے ناپاک ہے، اب جو اوپر جھوٹے کا بیان پڑے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کا جھوٹا پاک ہے گویا کہ ان کا لعاب پاک ہے، جن کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا لعاب ناپاک ہے، جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا لعاب بھی مکروہ، ٹھیک ہے، جن کا جھوٹا مشکوک تو ان کا لعاب بھی مشکوک۔ اگر کنویں میں کوئی آدمی یا جانور گر جائے تو پانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کنویں میں آدمی گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے، اس سے پہلے جو حکم تھا مر جائے، یہاں جو ہے زندہ نکالنے کے بارے میں، اگر کنویں میں آدمی گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے تو پانی پاک ہی رہے گا جب تک کہ اس پر نجاست نہ لگی ہو، اگر بدن میں نجاست لگی ہے تو پھر نجاست کی وجہ سے ناپاک ہوگا، گرنے کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی جانور گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا لعاب پانی میں شامل نہ ہو۔ اگر ایسا جانور ہے کہ جس کا لعاب ناپاک ہے، اگر وہ بھی گر گیا اور اس کا لعاب پانی میں ملا نہیں ہے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، لعاب ملنے سے ناپاک ہوگا، ملا ہوا نہ ہو، ورنہ اس پانی پر لعاب کا حکم لگایا جائے گا، لعاب پاک ہوگا تب بھی جو ہے تو پانی تب بھی پاک رہے گا۔ اگر ناپاک لعاب رہا، ایسا جانور گرا جس کا جھوٹا ناپاک ہے، تو پھر اگر اس کا منہ پانی میں گر گیا، لعاب پانی میں مل گیا تو پھر پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ سور کے گرنے سے تمام پانی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ یہ نجس العین ہے، یعنی اس کا ہر عضو ناپاک ہے، لہٰذا سور گرے تو پانی پورا ناپاک۔ سوال: اگر پانی میں مینڈک، بچھو یا مکھی گر جائے اور مر جائے تو کیا حکم ہے؟
اگر وہ جانور جن میں خون نہیں ہوتا، مثلا مینڈک، مکھی، بچھو وغیرہ پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ سوال: کوئی جانور پانی میں مرا ہوا پایا گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: پانی میں اگر کوئی جانور مردہ پایا گیا، مرا ہوا پایا گیا، اور پتہ نہ چلے کہ کب گرا تھا، تو ایک دن رات سے پانی ناپاک شمار کیا جائے گا۔ ایک دن اور ایک رات سے پانی کو ناپاک مانیں گے، یعنی ایک دن اور ایک رات کے درمیان میں جتنا وضو کیا اس سے، یا پھر جو کپڑا اس سے دھویا، وہ سب کو ناپاک مانا جائے گا۔ اور اگر اس میں مر کر پھول پھٹ جائے تو 3 دن رات سے پانی ناپاک شمار کیا جائے گا۔ اگر جانور گر گیا اور پھول پھٹ گیا، ظاہر سی بات ہے ایک دن میں پھولے گا پھٹے گا نہیں، تو مانیں گے کہ 3 دن سے کنواں ناپاک ہے، 3 دن سے گویا کہ گرا ہے، تو 3 دن کے اندر جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس کی جو ہے قضا کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔